وطر میں اگر دعا قنوت بھول جائیں اور رکوع میں چلے جائیں تو واپس نہیں پلٹنا چاہیے، یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کنٹینیو رکھنا تھا اور آخر میں سجدہ سہو تھا. لیکن بہرحال اگر رکوع میں چلے گئے اور واپس پلٹ گئے پھر دعا قنوت پڑھ کر دوبارہ رکوع کیا تو نماز اس سے بھی ہو جائے گی، اس میں بھی آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، لیکن اس میں واپس پلٹنے کا گناہ ہوگا. اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. بہن نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات یہ انبیاء علیہم السلام کی زندگی پر موویز بنی ہوتی ہیں، بچے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، یہ دیکھنا بالکل ناجائز اور گناہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو مقدس کرداروں کو ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ جو شرابی ہیں، کبابی ہیں، زانی ہیں، اور یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر میں صرف سمجھانے کے لیے بعض اوقات عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص جا رہا ہو، آپ کے والد کا نام محمد اکرم ہو اور کوئی مذاق میں، اور چرسی ہے، موالی ہے، کوئی کہے یہ محمد اکرم جا رہا ہے تو آپ کو غصہ آ جائے گا، یا تم نے میرے ماں باپ کو کیسے آدمی سے ملا دیا. حالانکہ وہ آپ کا والد تو نہیں ہے، اس نے تو خالی نام ذکر کیا ہے. لیکن یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ اب جیسے صحابہ کرام کو دکھایا گیا بعض فلموں کے اندر، خود نبی کریم کو سایہ سے دکھایا گیا، نوح علیہ السلام پہ مووی بنائی، ایسے شخص کو لے لیا کہ جو مطلب نبیوں کا کردار اس سے ادا ہوگا، آپ اندازہ کریں. پہلی بات تو یہ بے ادبیاں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو اس میں دکھا رہے ہیں وہ اپنی معلومات اپنی روایات کے اعتبار سے دکھائیں گے. جیسے ان کے ہاں خاندان میں کوئی عیسائی ہیں یا یہود ہیں، وہ اپنے ہاں جو ان کی سٹوریز چل رہی ہیں اس کے حساب سے بنائیں گے، جبکہ ہمارے قرآن و حدیث کے اندر وہ واقعات کسی اور طریقے سے بیان ہوئے ہیں. اب جیسے ایک فلم ہے، اس میں میرے نالج کے مطابق اس میں نبی کو زنا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ نبی نے زنا کیا. اب آپ کے بچے یہ نبی کا نام سن کے کہ ہم یہ فلم دیکھ لیں، وہ دیکھیں گے، اور یہ جب چیز آئے گی تو بچے کیا اس سے نتیجہ اخذ کریں گے کہ نبی زنا کرتے ہیں، نبی غلط کام کرتے ہیں. تو اس سے فائدے کے بجائے نقصانات ہیں. ایسی ہرگز مووی نہ دیکھی جائیں. اور میں گزارش کرتا ہوں ان لوگوں سے جو بڑے بھولے بھالے ہیں اور یہ وکیل اور ایجنٹ بنے ہوتے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ اس طرح کی کوئی مووی آئے تو فوراً یہ پوسٹیں چلا دیتے ہیں، اس مووی کو ہرگز نہ دیکھنا، ایمان ضائع ہو جائے گا، اس میں بہت فوش چیزیں، خراب چیزیں دکھائی گئی ہیں. جس کو نہیں بھی پتہ ہوتا نا، وہ تجسس میں ایک دفعہ کلک مار ہی دیتا ہے کہ یار دیکھ ہی لوں. تو بھائی آپ پروموٹ کر رہے ہیں یا اس کو کنڈیم کر رہے ہیں؟ آپ تو اور اپنے کہتے ہیں اس کو آگے سے آگے پھیلاؤ تاکہ لوگ اس سے بچیں. یعنی جو نہیں بھی دیکھ رہا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کی یہ پوسٹ پہنچنے سے بچنے کا کون سا تصور ہے بھائی؟ یہ تو ترغیب کا تصور پیدا ہو گیا. وہ تو دیکھے گا اور کلک کرے گا. ایسا ہرگز نہ کریں، حال پہ چھوڑ دیں، ایسی موویز ہرگز نہ دیکھی جائیں. جماعت کے بعد بلند آواز سے ذکر اگر نمازیوں کی نماز میں مخل ہو تو ٹھیک نہیں ہے. باقی انہوں نے سنت پوچھا تو سنت دونوں چیزیں ہیں. ذکر کا نہ کرنا بھی ہے جیسے عام نمازوں میں سرکار نہیں کرتے تھے، اور ذکر بلند آواز سے کرنا بھی ثابت ہے جیسے فجر میں سرکار بلند آواز سے ذکر کرتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو اکثر جماعت سے پیچھے رہ جاتا تھا، تو میں نبی کریم کی فجر کی جماعت کے اختتام کو بلند آواز سے ذکر سے پہچانتا تھا. تو اس زمانے میں رائج تھا، لیکن چونکہ اس زمانے میں سارے کے سارے مسجد میں ہوتے تھے تو یہ بلند آواز سے ذکر کسی کے نماز میں مخل نہیں ہوتا تھا. تو اب جہاں پہ یہ رائج ہے وہاں جھگڑا نہ کریں، یہ قائم رکھیں، لیکن تھوڑی آواز دھیمی کر لیں تاکہ کسی کی نماز میں خلل بھی واقع نہ ہو. یہ ایک بھائی نے کہا کہ ہم دونوں بھائی ہیں اور دونوں کو ہی شوگر کا مرض ہے، بہت زیادہ بلڈ پریشر بھی ہے، ہمیں بار بار کھانا پڑتا ہے اور دوا انتہائی ضروری ہوتی ہے. اس رمضان کے روزوں کے بارے میں ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ نفسیاتی طور پہ جب کوئی بہت زیادہ بیماری کو اپنے اوپر مسلط کر لے تو اس کو پھر ویسے ہی اس کی کیفیات بننا شروع ہو جاتی ہیں. میری والدہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، وہ 70 سے ابو تھیں، میرے خیال میں 75 تک تو تھیں، اور ان کو شوگر بھی بہت تھی، لیکن اس کے باوجود رمضان کا ایک بھی روزہ نہیں چھوڑتی تھیں. وہ پورے روزے رکھتی تھیں، اور اللہ صبر بھی دیتا ہے، ہمت بھی دیتا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے تو میٹھا چھوڑیں، یعنی ڈاکٹر سے سجیشن لیں، دوا استعمال کریں، ایکسرسائزز کریں، واک وغیرہ کریں. ہم یہ کوئی چیز نہیں کرتے، خالی دواؤں پہ بھروسہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں گھر کے اندر کہ شوگر اڑ جائے، اور شوگر نہیں اڑتی تو پھر ہم شرعی رعایتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیں، پہلے ہمیں ان تمام اسباب کو اختیار کرنا لازم ہوگا جن کو اختیار کر کے ہم اس کے پریشر کو کم کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کی ادائیگی بھی آسانی سے ہو سکتی ہے. ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ ایکسرسائز کریں، واک کریں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اپنی ڈائٹ اچھی کریں، ڈائٹ پلان بنائیں، اس کے مطابق کریں، اور جب رمضان آئے روزانہ روزہ رکھیں. اگر خدا نخواستہ طبیعت بگڑنے لگے آپ روزہ توڑ دیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اگلے دن پھر روزہ رکھیں. تو یہ پاسبل ہے کہ جب آپ اگر ابھی سے یہ ایکسرسائزز وغیرہ کر واک کا سلسلہ شروع کریں گے
اور اچھی طریقے سے اپنے غذا کے اندر احتیاط شروع کر دیں گے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ روزہ رکھیں گے، خوشگوار روزہ آپ کا گزر جائے گا اور پورے دن کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی، اور ہو تو آپ کے لیے شرعی رخصت ہے، آپ روزہ توڑ کر پھر اگلے دن روزہ رکھے دیکھ لیجئے گا، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو خدا نخواستہ بہت کچھ تکلیف میں مبتلا ہونا پڑے۔ جتنے بھی ایسے بیمار ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ یہی طرز عمل اختیار کریں، انشاءاللہ بہت بہتر نتیجہ نکلے گا۔ مجھے سننے والے بہت سارے افراد ایسے ہوں گے، خواتین و حضرات، جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک بار بھی قرآن کو ترجمہ اور تفسیر سے نہیں پڑھا ہوگا۔ یہ کس قدر مطلب عجیب و غریب بات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ایک بادشاہ نے اپنے ایک غلام کو ایک لیٹر بھیجا، خط بھیجا، اور اس میں 10-20 احکام تھے، اور کہا جیسے لیٹر ملے فوراً ان کو پورا کرو۔ خط مل گیا، اب وہ پڑھتا نہیں ہے، اس کو چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، اس کی خوشبو سونگتا ہے، اس پہ عطر وغیرہ ڈالتا ہے، ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیتا ہے، اور جب بھی بس دل چاہتا ہے اتارتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، پھر اس کو اوپر رکھ دیتا ہے، یعنی تعظیم بہت کرتا ہے۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ اس کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا تم نے وہ احکام پورے کیے تھے؟ تو جواب میں کہتا ہے کہ حضور وہ تو پڑھا ہی نہیں میں نے، لیکن میں اس کو چومتا رہا، آنکھوں سے لگاتا رہا، میں نے اس پہ عطر لگایا، ریشم کے کپڑے میں لپیٹا، اوپر رکھا، بہت تعظیم کی۔ تو وہ فرماتے ہیں بتائیے بادشاہ اس کو انعام دے گا یا سزا دے گا؟ یقینی سی بات ہے سزا دے گا، کیونکہ جس مقصد کے لیے لیٹر نازل کیا گیا، اس کو دیا گیا کہ آپ ان احکام پر عمل کریں، وہ اس نے پورے نہیں کیے۔ یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جس مقصد کے لیے قرآن نازل کیا گیا وہ مقصود ہم پورا نہیں کرتے تو قرآن کا ایک بہت بڑا حق زائل کر رہے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے گھروں میں یہ رواج ڈالیں، روزانہ 2 آیات ترجمہ اور ایک اچھی تفسیر کے ساتھ۔ خزائن العرفان آپ تفسیر لے لیں، بہت پیاری تفسیر ہے، نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اپنے گھر میں 2 آیت پڑھیں، ترجمہ پڑھا، تفسیر، چاہیں تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے تشریح تودی آپ نے نہیں کرنی، بس جو لکھا ہے اس کو پڑھ کے آپ سنائیں، قرآن سمجھنا شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اس طریقے سے ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کو آرام سے ختم کر لیں گے۔ آخری بات اس رات کے حوالے سے میں نے 2 باتیں کہی تھی، ایک بیان کر دی اور اب ایک آخر میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس رات میں فضیلت کا حصول بہت اچھی چیز ہے۔ آپ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ وظائف اختیار کرتے ہیں، آپ نوافل اختیار کرتے ہیں تاکہ ہمارے گناہ بخشے جائیں، ہمارے درجات بلند ہو جائیں، لیکن خدارہ ایک نظر ان چیزوں پہ بھی ڈال لیں کہ جو ہم اس رات میں یا ایسی ہی راتوں میں ہمارے لیے مغفرت کے دروازوں کو بند کر دیتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مسلمانوں سے کینہ رکھنا، بغض رکھنا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بعض اوقات حقوق العباد کی تلفی اتنی زیادہ گناہ جاریہ بن رہی ہوتی ہے کہ انسان ان راتوں میں بھی مغفرت کے دروازے اپنے لیے کھول نہیں پاتا، اس لیے اپنے گناہوں پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے۔ ماں باپ کو ہم نے ناراض کیا ہو، شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہی ہیں، اولاد اپنے ماں باپ کو ناراض کر رہی ہے، ہم نے لوگوں کے پیسہ دبایا ہوا ہے، مال دبایا ہوا ہے، اور ہم ایسی رات میں بیٹھے مسجد میں اذکار کر رہے ہیں، ذکر الہی، نوافل پڑھ رہے ہیں، قضائے عمری ادا کر رہے ہیں، تو یہ سعادت ضرور تھی، لیکن یہ جو وبال ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے مغفرت کے دروازوں کو بند کر دے، لہذا کامل توبہ کی ضرورت ہے۔ ابھی انشاءاللہ غالباً ایک اشعار پڑھے جائیں گے، توبہ قبول ہو، ہمارا بچہ پڑھے گا، وہ بہت ہی اچھا بچہ ہے، تو یہ کب پڑھنا بہتر ہوگا کہ جب آپ پہلے توبہ کر چکے ہوں گے، کیونکہ اس میں وہ بہت اچھے انداز سے پڑھیں گے اور ہمارے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، ہم اللہ سے گزارش کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کر لے، تو قبول تو تب ہوگی جب ہم پہلے توبہ کریں گے۔ اس لیے یہ رات صلاۃ التوبہ بھی کہیں تو اس کو یہ لیلۃ التوبہ کہیں تو بھیجا نہیں ہوگا کہ اس رات میں ہم اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کریں، کتنوں کو مارا ہے، کتنوں کی دل آزاری کی ہے، کتنوں سے بدتمیزیاں کی ہے، کتنوں کے مال دبا کر بیٹھے ہیں، ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، جن کے حقوق مجھ پر ہیں میں فوراً سے پیشتر ان کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا، اس رات تو میری بخشش و مغفرت فرما دے اور مجھے استقامت عطا فرما کہ قرآن کے تقاضے کے مطابق میں لوگوں کے حق ادا کر کے اپنے آپ کو دنیا میں بالکل صاف ستھرا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، اس سے پہلے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچو اپنا حساب و کتاب دنیا میں ہی کر لو۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اس قول کے ساتھ اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب ان کو موت آئے گی، تو ایسا نہ ہو کہ ہم فضیلتوں کے حصول کے لیے پرچے پکڑ کے نوافل پڑھ رہے ہوں اور صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہوں اور دیگر چیزیں، اور ماں باپ ناراض ہوں، گھر پہ ظلم کیا ہے، مال دبائے ہوئے ہیں، مریں گے
تو شاید یہ پرچے اتنا کام نہیں آئیں گے جتنا خدا نہ خواستہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ان برے اعمال و افعال کا وبال ہمیں تنگ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔